ان سے یہ عرض کروں کہ طالبان جو دہشت گرد طالبان ہیں ہم ان کے خلاف ہے. جو ایسے طالبان دینی مدارس کے اندر کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس حاصل کرتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور سر کا تاج ہے. لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا صوفی محمد کی کالعدم شریعت محمدی نے اور طالبان نے صوفی سائڈر کی کبھی مذمت کی؟ آپ کرتے ہیں مذمت؟ جی مذمت کرتا ہوں. میں نہ صرف مذمت کرتا ہوں بلکہ ابھی تمام مکاتب فکر کے علماء کا گزشتہ ماہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی صدارت میں اجلاس ہوا تھا. اس میں متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا گیا تھا. تمام مکاتب فکر کے علماء نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے. ہماری تمام اہل سنت و جماعت کی تنظیمات نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ سوسائڈر یعنی کہ حملہ کرنا خودکش یہ اسلام میں کلیتاً حرام ہے. جی یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. صاحبزادہ فضل کریم صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خودکش حملہ کرنا جو ہے یہ اسلام میں حرام ہے اور صوفی محمد صاحب جو ہیں عقل سے پیدل ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو وادی سوات کے علاقے سیدو شریف سے یہ اطلاعات محسوس ہو رہی ہیں کہ سیدو شریف کا ایک جو پرائیویٹ میڈیکل کالج ہے سیدو شریف میڈیکل کالج وہاں پر اس وقت 40 بچیاں محصور ہیں اور طالبان اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جو اس وقت وہاں پہ لڑائی چل رہی ہے تو اس میں 40 بچیاں اور ان کی 2 ٹیچرز وہاں پہ محصور ہیں. وہ پیغامات بھیج رہی ہیں SMS میسیجز کے ذریعے کہ ہماری مدد کی جائے لیکن ابھی تک ان کی بات کسی نے نہیں سنی. اعظم خان سوادی صاحب آپ کے سوات کو آج جس بحران کا سامنا ہے اور بچیاں خاص طور پہ ایک طویل عرصے سے بہت بڑی ایک ایسی گھمبیر سچویشن کا شکار ہیں کہ جس کی پاکستان میں پہلے کبھی مثال نہیں ملتی, تو آپ کو کبھی سوچا کہ بطور باپ کے بطور بھائی کے ہم اپنی جو بیٹیاں اور بہنیں ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں؟ میرے اکثر عزیز جو ہیں جس کرب سے گزر رہے ہیں, بلکہ ابھی میں افضل خان لالا سے مل کے آ رہا ہوں, فرنٹیر ہاؤس میں آئے ہوئے ہیں, تو انسان کا دل جو ہے وہ روتا ہے کہ پروردگار یہ ظلم ہم پہ کیوں ڈھایا گیا اور ہم خود اپنے آپ کو جو ہے اس تباہی کی طرف جو ہے لے کے چلے گئے ہیں. آج اگر ان خاندان کے ساتھ آپ بیٹھیں جو کبھی وہاں حکومت کرتے تھے, جو امن کا گہوارہ تھا پورے پاکستان کے اندر, تو ایک سے ایک تاریخ اور ایک سے ایک باب جو ہے آپ کو نظر آئے گا. اس میں میں اور کیا کرب کی کیا صورتحال آپ کے سامنے بیان کروں کہ میرے ملک کو, اور میں نے یہ ان کیمرہ سیشن کے اندر بھی کہا تھا اور میرے انتہائی معزز عزیز جو ہیں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے کہا کہ ڈالر سینٹ یا روپے کی کوئی قدر جو میرے سوات کی آزادی میرے سوات کا امن جنہوں نے تباہ کیا ہے وہ مجھے بتا دیں کہ what price can you put by destroying the peace and سوات. اچھا ذرا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا ہو رہی ہے, سچویشن کیا ہے وہاں پہ. آپ دیکھیے کہ مغرب بھی آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور طالبان بھی آپ کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہیں. شک کی بات نہیں ان کو. یہ دیکھیے, یہ آپ دیکھ رہے افغانستان پر ہیں بمباری, جگہ جگہ گھر گھر شہریوں کی تلاشی, ڈیزی کٹر اور دیگر مہلک ترین بموں کے ذریعے اندھا دھن بمباری. عراق پر امریکی حملہ, ڈرون طیاروں کے ذریعے آبادیوں پر بمباری. مسلمانوں کے خلاف عالمی سازشیں, معصوم بچوں کا بطور خودکش بمبار استعمال. خودکش حملوں میں مسلمانوں اور عام شہریوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکت. اسکولوں خصوصاً لڑکیوں کے اسکولوں کو تباہ کرنا. کھلے عام بہیمانہ طریقے سے گلا کاٹنا اور دیگر سزائیں. جی احسن مظفر صاحب, آپ تو وکیل بھی ہیں, قانون کے آپ استاد ہیں, وزیر قانون رہے ہیں,
تو جو کچھ مغربی فوجیں عراق اور افغانستان میں کر رہی ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، وہ طالبان بھی وہی کچھ کر رہے ہیں، تو اس کا کیا تدارک کیسے کیا جائے؟ ریٹ آف دی اسٹیٹ کیسے قائم کی جائے؟ سب سے پہلے تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ افغانستان میں ان کا حملہ اور امریکہ کا آنا اور اس کے بعد عراق میں جانا، یہ دونوں جنگیں ایک جسے آپ کہیں گے ان کی سب سے بڑی ہمالین غلطی ہے یا ان کی بہت بڑی سازش ہے جس کا آپ لوگ ذکر ہم کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جو معاملہ پاکستان کا ہے، ہمیں اپنے حدود اربع میں اور اپنے مشکلات کو سامنے رکھنا ہے. یہ جو بھی آپ نے دکھایا ہے کہ دہشت گردی کے نام پہ جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ پاکستانی کے خلاف نہیں ہے، اسلامی کے خلاف نہیں ہے، انسانیت کے خلاف ہے. جو چیز انسانیت کے خلاف وہ اسلام کے خلاف بھی ہے. تو ہمیں اپنے ملک میں سب سے پہلے رٹ نافذ کرنے کے لیے متحد ہونا ہوگا. ایک نقطہ نظر بنا لینا پڑے گا ہمیں، اور وہ نقطہ نظر یہی ہے کہ چاہے وہاں پہ اچھے طالبان ہیں، چاہے وہاں پہ برے طالبان ہیں، چاہے وہاں پہ جسے انہوں نے کہا کہ بہت سارے جرائم پیشہ لوگ ہیں، اس چیز سے ماورا ہو کر ہمیں یہ پہلے نقطہ نظر بنانا ہوگا کہ صرف اور صرف اس وقت ہمارے سامنے ایک لاہ عمل ہے، اور وہ یہ کہ ہم حکومت کی ریٹ، پاکستان کی ساورنٹی کی ریٹ اس علاقے قائم کریں، اور اس کے لیے تمام قوتیں متحد ہو جائیں. متحد ہو جائیں. صاحبزادہ صاحب، یہ جو گلا کاٹا جا رہا تھا، ہم نے اس کو تھوڑا سا بلر کر دیا کیونکہ دیکھنا جو ہے اس کے لیے بہت دل گردہ چاہیے، دیکھا نہیں جا سکتا. یہ جس طریقے سے گلا کاٹا جا رہا ہے کہ جی یہ جاسوس ہے، دکھانا بھی نہیں چاہیے. نہیں، ہم نے وہ نہیں دکھایا جو ہے، لیکن کسی کو امریکہ کا جاسوس قرار دے کے خود ہی فیصلہ کرنا کہ یہ امریکہ کا جاسوس ہے، اس کا ہم گلا کاٹ رہے ہیں، تو یہ اسلام میں اس کی کتنی گنجائش ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر فساد کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. یہ فساد فی الارض ہے. مسلمان کا گلا اس انداز سے کاٹا جائے تو کاٹنے والا آدمی جہنمی ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور ابھی جس کا تذکرہ آپ نے فرمایا، تو یہ طالبان جو گلا کاٹ رہے ہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ بالکل کلیتاً. میں تمام علماء کو اس پر اعتماد میں لے کر بات کرتا ہوں. اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے کہ مسلمان کا گلا کاٹنا شرعی طور پر جائز ہے یا انہیں پاکستان کی روح سے جائز ہے تو مجھ سے مناظرہ کر لے آ کے. میں یہ چہرے سے یہ بات کہتا ہوں. دیکھیں مسلمان بلکہ وہ انسان بھی نہیں ہے. اچھا، آپ بھی اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل شک کی بات نہیں ہے. انسان بھی نہیں. دیکھیں سر، آپ دیکھیں مساجد کے اوپر حملے ہیں. مساجد میں کون نمازیں پڑھتے ہیں؟ مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں. ہاں جی. مدارس کے اوپر حملے ہیں. وہاں پہ کون طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ دینی مدارس میں طلبہ جو ہے وہ تعلیمیں حاصل کرتے ہیں. تو یہ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ وہی کام کر رہے ہیں جو امریکی ڈرون طیارے کر رہے ہیں، یعنی بے گناہوں کو مار رہے ہیں اور یہ بھی بے گناہوں کو جی مار رہے ہیں. بالکل. امریکہ کا میں سر عرض کروں، امریکہ کا اور ان کا ایک منصوبہ ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرو اس خطے کے اندر. ابھی آپ دیکھیں نا، یہ فرقہ وارانہ فسادات کی ایک گہری سازش ہے پاکستان کے خلاف. آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر تمام مکاتب فکر والے رہتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے فالوورز رہتے ہیں. پاکستان کے آئین نے ان کو فنڈامنٹل رائٹس کے نام پر حقوق دیے ہوئے ہیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جیسا کہ ابھی اعظم سواتی صاحب یہ فرما رہے تھے، تو یہ سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ کالعدم شریعت محمدی کے جو رہنما ہیں وہ اور طالبان جو اپنے آپ کو اسلام پسند کہتے ہیں، اس قسم کی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس کی وہ مذمت کریں. آج تک کسی میڈیا کے اوپر اگر ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں، میڈیا کو دھمکیاں مل رہی ہیں، فوج کو تھریٹ مل رہے ہیں، لیڈرز کو جو ہے وہ تھریٹ مل رہے ہیں، اور قبروں کو اکھاڑا جا رہا ہے. یہ رحمان بابا کے دربار پر بم بلاسٹ کرنا، کیا یہ شریعت ہے؟ اور پھر کیا پیر سمیع اللہ چشتی کو، جس کا تعلق جماعت اہل سنت اور جمعیت علماء پاکستان آپ نے رحمان بابا کا ذکر کیا، میں نے بغداد میں خود دیکھا امریکی فوج نے امام ابو حنیفہ کے مزار پہ بمباری کی، امریکی فوج نے شیخ عبدالقادر جیلانی کی جو مسجد ہے وہاں بمباری کی، اور یہ بھی یہاں پہ وہی کر رہے ہیں. اب پیر سمیع اللہ چشتی کے متعلق میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب والا آج سے 1 ماہ پہلے 13 آدمیوں کو اس کو پکڑا، اس کو ٹارگیٹ کلنگ کے ذریعے اس کو شہید کیا، پھر اس کی لاش کو دفنایا، دفنانے کے بعد پھر اس کی لاش کو باہر نکالا. اچھا، اور پھر میرے پاس وقت کم ہے، چلتے چلتے ذرا یہ بتائیے کہ کیا آپ سنیں، آپ کے پاس کوئی اچھی خبر ہے؟ امریکہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیریٹری جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، لیکن آپ کے پاس خبر ہے کہ آج پاکستان کی ٹیریٹری میں کچھ اضافہ ہوا ہے. جی، اس درد و کرب میں کم از کم جو ہے میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو اور آپ کے ناظرین کو جو ہے یہ خوشخبری سناؤں
کہ یونائٹڈ نیشن کے کنونشن کے مطابق آرٹیکل 76 میں آج پاکستان نے بلکہ 30 اپریل کو ہم نے اپنا کیس فائل کیا تھا کانٹیننٹل شیلف کے تحت، اور وہ آج جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے یونائٹڈ نیشن کے اسی کنونشن کے مطابق، جس میں پاکستان کی سمندری حدود 200 ناٹیکل مائل سے 350 ناٹیکل مائل تک چلی گئی ہیں، اور اب خدا کے فضل سے ہمیں 24,000 مربع کلومیٹر سے بڑھ کر اب 29,000، مطلب یہ ہے کہ 50,000 مربع کلومیٹر پاکستانی سرحدات کا سمندر کے اندر جو ہے اضافہ ہوا ہے، جس سے ہماری آپ کو پتہ